بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر فرزانہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن تھوڑا سا کسی اور ٹاپک پہ. تپی تپائی پڑی ہے یونیورسٹیز کے لیے، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے لیے. میں پاکستانی ہوں الحمدللہ، اور پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ہماری گورنمنٹ کو بہت سارے معاملات پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، جس میں تعلیم سب سے زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کے بارے میں مزے کی بات یہ ہے کہ 1992 میں نے میٹرک کیا، اور مجھے نہیں پتا واللہ ہماری ماؤں نے جب میٹرک کیا ہوگا تب بھی یہی غزلیں تھیں کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے تے فلاں فلاں فلاں. وہ آج میری بیٹی جو میٹرک کر رہی ہے وہ بھی یہی پڑھ رہی ہے. ساری تعلیم اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ اسی ایک غزل نہیں بدل سکے. اتنی محبت بری، اتنی شدت امیز غزلیں ڈال دی ہیں خدا را. واللہ بچے پوچھتے ہیں اس کا مطلب بتاؤ، ہم مطلب کیا بتائیں انہیں؟ کیا ماں کے لیے یہ ایگزامپل دیں گے، بہن کے لیے ایگزامپل دیں گے، کس کے لیے یہ ایگزامپل دیں گے؟ میں نہیں کہتی کہ غزل نہیں بولنی چاہیے، غزل بولنی چاہیے، لیکن جو سلیبس ہوتا ہے، سلیبس بچوں کو ایک معیاری تعلیم دینے کے لیے، ان کا کردار سنوارنے کے لیے بجا جاتا ہے. ہمارے علامہ اقبال اتنا خوبصورت اشعار لکھ کے گئے ہیں، ان کے ایک ایک شعر پہ پوری ڈگری ہو سکتی ہے. ان کا شکوہ اور جواب شکوہ کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے سلیبس میں. اب تو وہ بھی نہیں ملتا مجھے. سلیبس کو اللہ اللہ کر کے خیر بات، جانے کب باری آئے گی پاکستان کی تعلیم کی. جو بھی آتا ہے بس وہ اتنا کرتا ہے، فلانے اسکول کا افتتاح کر لیا، فلانے اسکول کا افتتاح کر لیا، اور اللہ اکبر ہمارے اساتذہ وہ تو کیا ہی خوبصورت طریقے سے پڑھاتے ہیں. گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کی جو سیلریز ہیں وہ لاکھوں میں، اور سٹڈیز جو ہیں جو پرووائڈ کرتی ہیں وہ 2% پہ، اور پرائیویٹ اسکولز کی ٹیچرز کی جو سیلریز ہیں وہ تھاؤزنڈز میں، اور جو وہ پے کرتے ہیں وہ ملینز میں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پرائیویٹ اسکولز اور کالجز کو کیوں آپ پروموٹ کر رہے ہیں. میں آج اسی بات پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کیوں پروموٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ کالجز کو، پرائیویٹ یونیورسٹیز کو. ایک کالج میں آپ اسکول کو تو چھوڑیں نا، ابھی اسکول میں تو پھر کچھ چاروں نہ چار کچھ ہو ہی جاتا ہے. مجھے کالجز کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کالجز میں مجھے یہ بتائیں، اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ٹیچرز موجود ہیں، سیٹس موجود ہیں، لیکن بچے دیوار پھلانگتے اور باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو متعلقہ سبجیکٹ کا ٹیچر ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتا. تو بچے کیا پڑھیں گے؟ اور مجھے تو سمجھ سے بالا تار ہے کہ پوزیشن کہاں سے آتی ہے. گورنمنٹ اپنے آپ کو لالی سرخی پاؤڈر لگاتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اس کے بعد آپ یونیورسٹیز کی بات آ جائیں. واللہ میں کہتی ہوں کہ تعلیم تو سب کا حق ہے نا، سب کا حق ہے. ہم تعلیم سے ہی دور کر رہے ہیں بچوں کو. میری سب سے بڑی تکلیف یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے. کہ پاکستان کی ایک ہی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جس کو کہتے ہیں پی یو، اور پی یو کے بڑے لال لگے ہوئے جی. پی یو میں صرف اس بندے کو ایڈمیشن مل سکتا ہے جہدے 1100 وچوں 1098 نمبر ہون گے، 1099 نمبر ہون گے. باقی دوسرے سارے تسی مار چھڈو. کی فائدہ اسٹوڈنٹس دا؟ کیا تعلیم صرف فتین لوگوں کا، ذہین لوگوں کا کام ہے؟ پھر کہنا ہے پاکستان ترقی نہیں کرتا. پاکستان ترقی کس طرح کرے؟ کیونکہ تعلیم تو کسی کو ملنی نہیں. اور وہ جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں ان کے برعکس ان کے پاس اتنی پیمنٹ ہوتی ہی نہیں کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں فیسوں کا بمبار، کیونکہ انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. اب یہاں پہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے، میں چاہتی تھی اور چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں میرٹ نام کی کیا چیز موجود ہے. تعلیم ہر انسان کا حق ہے. وہ جو میڈیوکر ہے، وہ جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ جو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہے، سب کا حق ہے. تو آپ لوگوں نے اس میں ڈویژن کیوں کر رکھی ہے؟ آپ نے ڈویژن کرنی ہے، آپ کلاس کی ڈویژن کر لیں. آپ انسٹیٹیوٹ میں جانے ہی نہیں دیتے بچوں کو. اب وہ بچے کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس خودکشیاں کر رہے ہیں. خودکشیاں کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پرووائڈ ہی کچھ نہیں کرتے. جن کو پی یو میں ایڈمیشن نہیں ملتا وہ بیچارے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی سے وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان کی ڈگری اتھینٹک نہیں ہے. مار دیا آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ کو. گورنمنٹ سے میری التجا ہے، خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں. ایک یونیورسٹی اتنی بڑی بلڈنگز ہے، ایکڑوں میں، پتہ نہیں کتنوں میں آپ لوگوں نے یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں. کتنی بڑی یونیورسٹیز بنائی ہیں. ان یونیورسٹیز میں کیا 3 ٹائم کی کلاسز نہیں لگ سکتی؟ روزگار نہیں بڑھ سکتا؟ آپ صبح کی شفٹ بناتے ہیں، آپ رات کی بھی شفٹ بنا لیں. نہ سیلف فائنانس پہ لیں
کیوں نہیں؟ آپ دوسری فیسز تو لے سکتے ہیں، بچوں کو ایڈمیشن دیں، بچوں کو پڑھنے دیں، ان کا تعلیم ان کا حق ہے. اور آپ صرف تعلیم پتہ کن کا حق بنا رہے ہیں؟ جو فرسٹ آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، تھرڈ آتا ہے، 4 آتا ہے اور فرسٹ 10 کو. اگر صرف تعلیم ان کا حق ہے نا تو باقی سب اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے نکال باہر کریں، کیونکہ ترقی تو صرف ان 10 اسٹوڈنٹ نے کرنی ہوتی ہے نا، باقی سب تو وبال ہے. وبال کس نے بنایا؟ گورنمنٹ نے بنایا. سارا قصور اس گورنمنٹ کا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم میں بھی تفرقہ دیتی ہے. بچے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے نمبر نہیں لے سکتے، ہم فلاں یونیورسٹی نہیں جا سکتے. اور پرائیویٹ یونیورسٹیز افورڈیبلٹی میں نہیں آتی، اور اگر پرائیویٹ کر لیتے ہیں بچے تو ان کی ڈگریز کی مصیبت پڑی رہتی ہے. خدا را اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے ہم سب کو ساتھ چلنا ہے، تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے، سلیبس کو بہتر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے. ان کو وہ پازیٹیوٹی ان کو دینی ہے جو بتائی جائے کہ ہاں اس سے ملک ترقی کرے گا. یہ نہیں کرنا کہ آپ اس ادارے کے قابل نہیں، اس ادارے کے قابل نہیں. تعلیم سب کا حق ہے، لاچار کا، معذور کا، بے روزگار کا، ہر بندے کا حق ہے. تو یہ کون پہچانے گا؟ یہ کون دے گا؟ یہ میرٹ سسٹم کو ختم کر دیں. اور میرٹ سسٹم بھئی جو اچھا کرے گا اس کو اس کا انعام بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھئی جو اچھا کرے گا انسپائریشن تو دیں. جب آپ انسپائریشن لینے والے اسٹوڈنٹ کو ہی وہاں جانے نہیں دیں گے تو آپ کا تعلیمی نظام بہتر کیسے ہوگا؟ وہ والا صاحب نہ کرو کہ بس جی میں راجہ ماتے میرا خاندان ہی راجہ رہنا چاہیے. اس طرح نہ کریں. گورنمنٹ سے بار بار میری التجا ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ کو جو پڑھنا چاہتا ہے ان کو پڑھنے کے موقع دیے جائیں. کبھی کبھی کھوٹا سکہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی چل جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کو کھوٹے کیا کھرے کیا سارے سکوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہے، بحیثیت پاکستانی. ہمارا حق ہے کہ ہمیں اچھی تعلیم دی جائے، اور اس اچھی تعلیم کے عوض ہم اپنے پاکستان کے لیے سب اچھا کریں گے. یہاں بہت سارے جو طالب علم ہیں وہ بیچارے اپنی تعلیم سے اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں فیسز کم ہوتی ہیں، سب کچھ کم ہوتا ہے، فیکلٹی اچھی ہوتی ہے، وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا. وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ آگے پڑھ نہیں پاتے، وہ گورنمنٹ کی جان کو روتے ہیں اور تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہندے نے کہ ساڈے کو غیر خواندہ شرح بہت زیادہ. یہ شرح بڑھانے والے تسی آپ ہو. خدا را پاکستان میں جو بھی آئے وہ تعلیم پہ خاص توجہ دے، دینی تعلیم پہ اور دنیاوی تعلیم پہ، تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن کے ایک اچھے محب وطن بن سکیں. ان کو چانسز دیجئے، میرٹ سسٹم کو ختم کیجئے، ان کو آگے آنے دے، بچوں کو آگے آنے دے، چمکنے دے، ستارے بن کے چمکنے دے. انہیں لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ فلاں نے چندریان چھوڑ دیا، فلاں نے پتہ نہیں کہا کیا چھوڑ دیا. تسی صرف پاکستان نو سنبھالو، تسی چندریان نو چھڈو. تسی صرف تعلیم دا حق سارے اسٹوڈنٹ نو دو ایکول. جس طرح ایک ذہین انسان کو حق حاصل ہے اسی طرح ایک میڈیوکر کو بھی وہی حق حاصل ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ کرے میری بات چھوٹی سی بات لیکن ہمارے پاکستان کے بیوروکریٹس کو اور گورنمنٹ کو سمجھ آ جائے کہ تعلیم سب کا حق ہے اور سب کو ملنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.